اس کے جواب میں معراج کے سفر کی حکمتوں کا بیان ہوتا ہے۔ معراج کی بہت ساری حکمتیں ہیں جو اہل علم نے ذکر کی ہیں۔ ایک حکمت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ اللہ نے اپنے بندے کو راتوں رات معراج اس لیے کروایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اللہ فرماتے ہیں تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ اللہ کی بہت ساری نشانیاں زمین پر ہیں، بہت ساری فضا اور خلا میں ہیں، اور اللہ کی بہت ساری نشانیاں آسمانوں میں ہیں۔ جنت و جہنم بھی اللہ کی نشانی ہے۔ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، معراج کا سفر اس لیے کروایا تاکہ ہم حضور کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ ایک حکمت معراج کے سفر کی یہ بھی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل صدمے جھیل رہے تھے۔ ان کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، غمگین تھے، پریشان تھے۔ اللہ نے آپ کو اپنی ملاقات، ہم کلامی اور رؤیت کا شرف بخشنے کے لیے معراج پر بلا کر نبی کو ایسا اطمینان دلایا کہ حضور کے سارے غم دور ہو گئے۔ معراج کیوں کروایا گیا؟ معراج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے، جناب آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جمیع انبیاء ذات ربوبیت کے فقط شاہد تھے، اینی شاہد کوئی نہیں تھا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت مقام کمال کو پہنچ رہی تھی، حضور سرور عالم پر نبوت اپنی تکمیل اور انجام کو پہنچ رہی تھی، لہذا آپ کو معراج پر بلایا، اپنی رؤیت، ہم کلامی اور ملاقات کا شرف بخشا، اور آپ کو اپنے دیدار سے اپنی ذات کا شاہد ہی نہیں رہنے دیا بلکہ عینی شاہد بنا دیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب انبیاء کی پھر تصدیق فرمائی کہ انبیاء جو کہتے رہے میں محمد تصدیق کرتا ہوں کیونکہ آنکھوں سے دیکھ کے آیا۔ معراج کیوں ہوا؟ معراج کی حکمتوں میں ایک حکمت حضور کی ختم نبوت کا اظہار بھی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ ایسے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عالم بالا کی سیر کروایا، عرش پر بلایا۔ علم کلام کے ماہرین لکھتے ہیں عرش آخری مخلوق ہے، اس کے بعد مخلوق نہیں ہے، خالق کا استوا ہے۔ الرحمن علی العرش استوی کما یلیق بشانہ، تو مخلوق کی انتہا عرش پہ ہے، عرش پہ مخلوق کی انتہا ہے، اور جسے عرش پہ بلایا، عرش پہ مخلوقات کی انتہا، اور جسے عرش پہ بلایا اس پہ کمالات کی انتہا، اور سب سے بڑا کمال نبوت و رسالت ہے۔ انسانی کمالات میں، انسانی مراتب اور مناصب میں جب عرش پہ مخلوقات کی انتہا ہے، جو ہستی عرش پہ پہنچی ہے اس پہ کمالات کی انتہا ہے، اور سب سے بڑا کمال نبوت و رسالت ہے۔ محمد مصطفیٰ پہ نبوت و رسالت کی انتہا ہے۔ حضور واحد ہستی ہے جو عرش الہی پہ پہنچے ہیں، جنہوں نے وہاں تک پہنچ کر امتیاز حاصل کیا ہے جہاں تک پہنچنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔
اللہ نے حضور کو وہاں بلا کر بتایا ہے باقی زمین تک رہے یہ عرش برین تک آئے ہیں تاکہ دنیا کو یہ بات سمجھ میں آ جائے جیسے اللہ کی الوہیت ہر کسی کے لیے ہے رسول اللہ کی نبوت بھی ہر کسی کے لیے۔ معراج کیوں ہوا؟ معراج کی حکمتیں بہت ساری ہیں، ایک حکمت یہ بھی ہے اللہ نے حضور کو عرش پہ بلا کر دنیا کو بتایا اور سمجھایا ہے کہ عرش ہو، کرسی ہو، لوح ہو یا قلم، سب کی سب مخلوقات ہیں اور محمد اشرف المخلوقات ہیں جو سب سے اوپر آئے گئے۔ چوتھی بات، معراج کیسے ہوا؟ اہل علم نے معراج کے سفر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اسے اہل علم کی اصطلاح میں اسراء کہتے ہیں۔ نمبر 2، مسجد اقصی سے عرش تک، اسے اہل علم کی اصطلاح میں معراج کہتے ہیں۔ کبھی کبھی مجازاً دونوں کو اسراء بھی کہہ دیا جاتا ہے، دونوں کو معراج بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ ہوا کیسے ہے؟ ایسے ہوا جیسے آپ سے پہلے کسی کو بھی نہ ہوا۔ معراج عروج سے ہے، اس میں اعلیٰ ہے، سیڑھی کو کہتے ہیں، جو کہ بیت المقدس سے حضور سیڑھی کے ذریعے پہلے آسمان پہ پہنچائے گئے۔ اس جز کی وجہ سے کل اور پورے سفر کو معراج کہہ دیا جاتا ہے۔ معراج عروج سے ہے، عروج اللہ نے سب نبیوں کو بخشا، اس لیے معراج سب نبیوں کو ہوا، مگر جیسے نبیوں کے نبی کو ہوا ویسے کسی بھی نبی کو نہیں ہوا۔ نمبر 1، ہر نبی کا معراج امتحان کی صورت میں ہوا، نبیوں کے نبی کا معراج انعام کی صورت میں ہوا۔ نمبر 2، ہر نبی کا معراج فرش زمین پہ ہوا، محمد مصطفیٰ کا معراج عرش برین پہ ہوا۔ حضور کو معراج کیسے ہوا؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو من المسجد الحرام، من ابتدا کا اظہار کر رہا ہے، مسجد حرام سے اس سفر کی ابتدا اور آغاز الی المسجد الاقصی، الی انتہا کو بیان کر رہا ہے۔ حصہ اول کی پہلے حصے کا اختتام انتہا مسجد اقصی پہ ہوا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو۔ پروردگار عالم نے معراج کا بیان لفظ سبحان سے شروع کیا ہے۔ آج فلاسفہ، معتزلہ، ملحدین، متجددین معراج کے سفر پہ بہت سارے عقلی اعتراضات کرتے ہیں، سائنسی اعتراضات کرتے ہیں، جن کو ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے، میرے پیش نظر اختصار ہے۔ جتنے بھی اعتراضات ملحدین کے، متجددین کے، فلاسفہ کے ہیں اور عقلیات کے ماہرین کے ہیں، اللہ نے ایک لفظ سبحان سے سارے کے سارے دھو کے رکھ دیے ہیں کہ بدبختو تمہاری نظر فقط جانے والے پہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جانے والے سے آگے نکل کے لے جانے والے کو دیکھو، جب لے جانے والے پہ نظر جائے گی پھر قرآن ناحیہ کی وجہ سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، زمہریر کی وجہ سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جتنے سائنسی اعتراضات ہیں سب کے سب دم توڑ جائیں گے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس لیے کہ گئے نہیں ہیں، لے جائے گئے ہیں، اگرچہ جانے والا معصوم ہے، ہر گناہ سے پاک ہے، ہر گناہ سے پاک ہے، مگر دیکھیے جو لے کے جا رہا ہے وہ تو ہر عجز سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ پاک ہے وہ ذات الذی اسریٰ بعبدہ، جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ طلباء کرام، فضلاء اعزام، ایک نقطہ آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔
سوال یہ ہے جسے لے جایا گیا وہ نبی ہی نہیں، نبیوں کے نبی ہے، رسول ہی نہیں، رسولوں کے رسول ہیں، پیغمبر ہی نہیں، پیغمبروں کے پیغمبر ہیں، مگر پروردگار عالم نے جب معراج کا ذکر کیا اسرا بعبدہ کہا، اسرا بنبیہ نہیں کہا، اسرا بعبدہ کہا، اسرا برسولہ نہیں کہا، اسرا بعبدہ کہا، اسرا بحبیبہ نہیں کہا۔ اس کی وجہ اور حکمت کیا ہے؟ آئیے چند ایک تفصیلی نکات آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ پہلی وجہ اور حکمت یہ ہے اسرا بعبدہ کہا اس لیے کہ سفر خوارق میں سے ہے، خرق عادت سفر ہے، عادتاً ممکن نہیں کہ کوئی عرش تک جائے، اور اس سے پہلے ماضی گواہ ہے کہ جب انبیاء کے خوارق عادت معجزات کو امتوں نے دیکھا، انہوں نے انبیاء کے بارے میں الوہیت کا دعویٰ کر دیا، ابدیت و بشریت کے منکر ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خرق عادت معجزات دیکھے تو عیسائیوں نے الوہیت کا دعویٰ کر دیا۔ اللہ نے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے جسے لے کے جا رہے تھے، بھلے وہ نبی ہی نہیں، نبیوں کے نبی ہیں، رسول ہی نہیں، رسولوں کے رسول ہیں، پیغمبر ہی نہیں، پیغمبروں کے پیغمبر ہیں، مگر اس کے باوجود اسرا بنبیہ ہی نہیں کہا، اسرا بعبدہ ہی کہا، تاکہ لوگوں کا عقیدہ اور ایمان محفوظ رہ سکے۔ دوسری وجہ یہ ہے اسرا بعبدہ ہی کہا اس لیے کہ ایک ہے نبی اور رسول کا اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آنا، اور ایک ہے بندوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف جانا۔ یہ دو الگ الگ سیریں ہیں۔ جب نبی اور رسول اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آتا ہے تو اس سیر کے مناسب جو وصف ہے وہ نبوت و رسالت کا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ اس لیے کہ نبی الرسول اللہ کی طرف سے عباد اللہ کی طرف آ رہے تھے۔ یہاں مناسب وصف نبوت و رسالت کا ہے، اگرچہ نبی اور رسول عبد ہوتے ہیں، مگر یہاں اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ عبد نہیں کہا، رسولاً کہا، شاہداً علیکم کما ارسلنا الی فرعون عبدا نہیں کہا، الی فرعون رسولا کہا۔ تو جب اللہ کی طرف سے آمد بندوں کی طرف ہوتی ہے، جب اللہ کی طرف سے سیر بندوں کی طرف ہوتی ہے، اس کے مناسب صفت نبوت و رسالت ہے، لہذا اسی کا ذکر کیا گیا۔ اور جب نبی اور رسول بندوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف گئے، مشائخ تشریف فرما ہے، تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے، اسے کہتے ہیں سیر الاللہ، یہ مقام سیر الاللہ ہے، اور مقام سیر الاللہ کے مناسب صفت نبوت نہیں ہے، عبدیت ہے، صفت رسالت نہیں ہے، عبدیت ہے۔ اگرچہ جسے معراج پہ بلایا گیا وہ نبی ہی نہیں، نبیوں کے نبی ہے، رسول ہی نہیں، رسولوں کے رسول ہیں، پیغمبر ہی نہیں، پیغمبروں کے پیغمبر ہیں، مگر یہ مقام سیر الاللہ کا ہے، اس کے مناسب وصف عبدیت ہے۔ اس لیے نبیوں کا نبی ہونے کے باوجود، رسولوں کا رسول ہونے کے باوجود اللہ قرآن میں کہتے ہیں اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے۔ تیسری وجہ کیا ہے اسرا بعبدہ کا؟ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں روایت ذکر کی، جب حضور سرور عالم اللہ سے ہم کلام ہوئے، شب معراج اللہ سے ہم کلامی ہوئی، تو اللہ نے آپ سے پوچھا محبوب بتائیے آپ کو اپنا کون سا وصف زیادہ پسند ہے، کون سا لقب زیادہ پسند ہے، پسندیدہ وصف اور لقب بتائیے۔ آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال نے فرمایا مجھے تیرا بندہ ہونا سب سے پسند ہے، اس بندے کو ہی صفت عبدیت کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے شب معراج اپنے لیے جس وصف اور لقب کو پسند فرمایا، اللہ نے معراج کا ذکر کرتے
سبحان الذی اسرا بعبدہ. یہاں ایک بات اور کہنا چاہوں گا. اب حضور کی ذات گرامی کے بارے میں یہ بھی ذہن میں رکھیے، آپ عبد ضرور ہیں مگر ایسے کہ دنیا میں کوئی عبد آپ جیسا نہیں ہے. آپ بشر ضرور ہیں مگر ایسے کہ دنیا میں کوئی بشر آپ جیسا نہیں ہے. جیسے وَالْيَاقُوتُ حَجَرٌ لَا كَالْحَجَرِ وَالنَّبِيُّ بَشَرٌ لَا كَالْبَشَرِ. باقی سب بشر ہیں، حضور سید البشر ہیں. باقی بشر ہیں، حضور احسن البشر ہیں، اجمل البشر ہیں، اکرم البشر ہیں، ارحم البشر ہیں، ارأف البشر ہیں. حضور ایسے بشر کہ کوئی بشر آپ جیسا نہیں ہے. آپ کی شان بشریت کے کیا کہنے. اہل علم نے لکھا ہے 3 روایات میں سے ایک روایت کے مطابق ولد مختونا، آپ مختون پیدا ہوئے. ما بقى ظلہ علی الارض، آپ کا سایہ تو تھا مگر زمین پہ نہیں پڑتا تھا کہ نبی کے سائے پہ بھی کسی کا قدم آ جائے. بولو براز کی حاجت تو ہوتی تھی مگر ما ظہر بولہ علی الارض، اللہ نے کبھی بھی زمین پہ کسی کے سامنے آپ کے بولو براز کو ظاہر نہیں ہونے دیا. لم یجلس الذباب علیہ قط، آپ کے جسم انور پہ مکھی بھی کبھی نہ بیٹھی، لباس کو چھو نہ سکی، اوپر سے گزر نہ سکی. ولم یتثاءب قط، آپ کو جوائی بھی کبھی نہ آئی. ولم یحتلم قط، سوتے ہوئے آپ کے کپڑے بھی ناپاک کبھی نہ ہوئے. کان اذا جلس بین قوم کتفاہ اعلی منہ، جب آپ کسی مجلس میں بیٹھے تو ہر اونچے سے اونچے نظر آئے. کیا کہیے صاحب مشکات نے لکھا کان ینظر من خلفہ کما ینظر من امامہ. حدیث کے شارحین کہتے ہیں جب تک آمنہ کے لال نماز کے اندر ہوتے تھے تکبیرہ تحریمہ سے لے کے تسلیمہ تین تک شان نبوت یہ ہوتی تھی. آپ جیسے آگے سے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے سے دیکھتے تھے. کیا کہیے حضور جب کسی سواری پہ قدم رکھ دیتے تو وہ نافرمان کبھی نہ ہوتی تھی. کان اذا رکیبہ، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ قدم رکھ دیتے سرکشی اس سے دور نکل جایا کرتی تھی. بخاری نے لکھا ہے تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، جب مصطفیٰ سوتے آپ کی فقط آنکھیں سوتی تھی، دل جاگتا تھا. یہی وجہ ہے نیند ہر ایک کے حق میں ناقض وضو ہے لیکن حضور کے حق میں ناقض وضو نہیں ہے. اس لیے کہ کوئی بھی سوئے اس کی آنکھیں بھی سوتی ہیں، دل بھی سوتا ہے. نبیوں کے نبی کی فقط آنکھیں سوتی تھی، دل جاگتا. سبحان الذی اسرا بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو. بندے اور بشر ضرور ہے مگر ایسے کہ کوئی آپ جیسا نہیں. بندے اور بشر ضرور ہے مگر ایسے کہ کوئی آپ جیسا نہیں. آپ ذات کے لحاظ سے بشر ہی نہیں، سید البشر ہے، اور صفات کے لحاظ سے نور ہی نہیں بلکہ نورانیوں کے لیے بھی محل رشک ہے. اور علماء تشریف فرما ہے. ایک نکتہ عرض کرنا چاہوں گا. صفات سے ذات کی نفی نہیں ہوتی، صفات سے ذات کی نفی نہیں ہوتی. کوئی بندہ کہے یہ حافظ ہے زید نہیں، یہ عالم ہے بکر نہیں، یہ مفتی ہے اسامہ نہیں. صفت سے ذات کی نفی نہیں ہوتی. حضور صفت کے لحاظ سے نور ہے، ذات کے لحاظ سے محمد بشر ہے، ذات کے لحاظ سے محمد عبد ہے، سید العباد ہے. حضور سرور عالم بشر ایسے کوئی آپ جیسا نہ ہو سکا. خلق کے سرور شافی معاشر صلی اللہ علیہ وسلم، خلق کے سرور شافی معاشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل دعور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم نیچر اعظم سرور عالم دون سے آدم، نوح کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم، رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ تارک دنیا شافع عقبہ، خاک کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم، رحم
میں کانٹے جس نے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے عوضدار ہوئے شفا دی، کام سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم، بحر سخاوت کانے مربت آئینہ رحمت شافی امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، دولت دنیا خاک برابر آپ کے خالی دل کے تونگر، مالک کشور تخت افسر صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ ایک نکتہ اور عرض کرنا چاہوں گا، مدرسہ کا ماحول ہے، اس لیے اسی مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نکتہ اور عرض کرنے لگا۔ لفظ اسریٰ کے اندر رات کا مفہوم شامل ہے، لفظ اسریٰ فاسری بعبادی رات کا مفہوم شامل ہے، مگر اس کے باوجود اللہ نے فرمایا لیلا، رات، اسریٰ میں رات کا معنی شامل ہے، مصدری معنی میں رات شامل ہے، مگر الگ سے فرمایا لیلا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ ایک حکمت تو یہ ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجازاً دن کو رات کہہ دیا جاتا ہے، رات کو دن کہہ دیا جاتا ہے، یہاں سب کو پتا چل جائے یہ سفر رات کو ہی ہوا ہے، رات کو ہی ہوا ہے۔ معراج کا سفر رات کو ہوا، سوال پیدا ہوتا ہے معراج کا سفر رات کو کیوں ہوا؟ اس کی بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے، معراج محب اور محبوب کی ملاقات کو کہتے ہیں، معراج محب اور محبوب کی ملاقات کو کہتے ہیں، اور اس کے لیے رات کا وقت زیادہ مناسب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات میں دن کی بنسبت عادتاً خلوت اور تنہائی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو معراج کا سفر رات کو کروایا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ اور حکمت یہ ہے، اللہ نے قرآن کریم میں اپنے حبیب کے بہت سارے اوصاف کا ذکر کیا، آپ کے کمالات اور القابات کا ذکر کیا۔ یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا المدثر کہا، یا ایھا المزمل کہا، یاسین کہا، طٰہٰ کہا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدہ کہا، مبشرہ کہا، بشیرہ کہا، نذیرہ کہا، داعی الی اللہ کہا، سراجا منیرہ کہا۔ قرآن کریم میں آپ کے بہت سارے القابات اور اوصاف کو اللہ نے ذکر کیا۔ پھر یہ اوصاف جو قرآن کریم نے ذکر کیے گئے، پریکٹیکلی طور پہ اللہ نے دنیا کے سامنے پیش بھی کیے، حضور کی ذات گرامی سے اس کا عملی نمونہ دنیا کو دکھلوایا، اور حضور عملی مظہر بن کے سامنے آئے۔ آپ کے القابات میں ایک لقب سراج منیر بھی ہے۔ سراج منیر عربی میں روشن چراغ کو کہتے ہیں، اور چراغ کے مناسب وقت رات کا ہوتا ہے، دن کا نہیں ہوتا۔ اس لیے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو معراج کا سفر دن کو نہیں بلکہ رات کو کروایا۔ تیسری حکمت ذکر کرنے لگا ہوں، معراج کا سفر دن کو نہیں ہوا بلکہ رات کو ہوا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، اگر معراج دن کو ہوتا تو صدیق اور زندیق میں فرق نہ ہوتا، جاتے ہوئے بھی نبی دیکھے جاتے، آتے ہوئے بھی نبی دیکھے جاتے، ابو بکر بھی اقرار کرتے، ابو جہل بھی اقرار کرتا۔ مشاہدہ کی وجہ سے اللہ نے معراج اس وقت کروایا جب ابو بکر بھی سوئے ہوئے تھے، ابو جہل بھی سویا ہوا تھا۔ نبی معراج سے واپس پلٹے، آ کے اعلان معراج کیا۔ جس نے نبی کی زبان پر یقین کر کے معراج کی تصدیق کی، اسے اللہ نے ہمیشہ کے لیے صدیق بنا دیا، اور جس نے تکذیب کی اسے ہمیشہ کے لیے صدیق بنا دیا۔ صدیق اکبر، تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا؟ صدیق اکبر، تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا کہ دونوں عالم نے بعد نبیوں کے پوچھا کہ
ساری لگی یا آدھی لگی؟ ساری لگی یا آدھی لگی؟ اللہ نے الگ فرمایا لیلا نکرہ، التنوین للتقلیل والتبعیض، یہ تنوین بازیت کے بیان کے لیے ہے کہ رات ساری نہیں لگی، روز میں حضور معراج کر کے واپس آ گئے، بستر گرم تھا، پانی بہ رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی، رات بھی ساری نہیں لگی، سوال پیدا ہوتا ہے اس قدر طویل سفر، رات ایک بھی نہیں، اس کا بھی کچھ حصہ لیلا التنوین للتقلیل والتبعیض، یہ کیسے ہوا؟ آئیے اپنے ذوق اور وجدان کی بات کرتا ہوں۔ انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، نمبر ایک جسم، پھر اس پہ پھونکی جانے والی روح، دو چیزوں کا مجموعہ ہے جسم اور روح کا۔ اب جسم اعضائے انسانی کا مجموعہ ہے، اور یہ انسانی اعضاء تب تک حرکت کرتے ہیں جب تک روح جسم میں موجود ہوتی ہے۔ روح جسم میں موجود ہے، ہاتھ حرکت کرے گا، روح جسم میں موجود ہے، زبان بولے گی، روح جسم میں موجود ہے، ٹانگیں اٹھے گی، روح جسم میں موجود ہے، پاؤں آگے بڑھیں گے، اور جب روح جسم سے نکل جائے، آنکھ جہاں ہے وہی ٹھہر جائے گی، ہاتھ جہاں ہے وہی تھم جائیں گے، ٹانگیں جہاں ہے وہی اکڑ جائیں گی، حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب تک روح بدن میں موجود ہوتی ہے تب تک انسانی بدن کے اعضاء حرکت کرتے ہیں، اور جب روح نکل جاتی ہے جو جہاں ہوتا ہے وہی ٹھہر جاتا ہے۔ یہ انسانی کائنات یہ ایک بدن ہے، اس کی روح آمینہ کے لال ہے، محبوب رب ذوالجلال ہے، صاحب الحسن والکمال ہے۔ جب تک حضور کی ذات گرامی یہاں موجود تھی، وقت چل رہا تھا، زمانہ دوڑ رہا تھا، حالات آگے بڑھ رہے تھے، اور جب حضور سرور عالم یہاں سے نکلے، عالم بالا میں پہنچے، تو یوں سمجھیے اس کائنات کے بدن سے اس کی روح نکل گئی، تو وقت جہاں تھا وہی رک گیا، زمانہ جہاں تھا وہی ٹھہر گیا، رات جہاں تھی وہی تھم گئی، تب تک یہ چل نہ سکی جب تک یہ روح محمد کی شکل میں پلٹ گا۔ لیلا، رات بھی ساری ہے، التنوین للتقلیل، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات الذی اسری بعبدہ جو اپنے بندے کو لے گئی، لے جاتے وقت کہا اسری بعبدہ، ہم کلام ہوتے وقت کہا فاوحی الی عبدہ، اور واپس بھجواتے وقت فرشتوں سے کہلوایا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تاکہ کوئی کہہ نہ سکے بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ نے بتایا بشر ہو کے عرشاں تے جاوے محمد، ملک ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کہاں سے کہاں؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، من المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، یہ حصہ اول ہے جسے اسراء کہتے ہیں، مجازاً معراج بھی کہتے ہیں۔ درمیان میں کیا کیا مشاہدات ہیں، کیا کیا حالات ہیں، سب سے صرف نظر کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ براق پہ سوار کر کے حضور کو بیت اللہ سے بیت المقدس پہنچایا گیا، انبیاء پہلے سے نبی کے منتظر تھے، حضور وہاں پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے پر انبیاء نے استقبال کیا، اذن مؤذن، اذان ہوئی، اقامت کہہ دی گئی، جبریل نے نبی کو کندھے پہ ہاتھ رکھا، پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ شان نبوت کے کیا کہنے، جو پہلے آئے تھے پیچھے چلے گئے، اور جو پیچھے آیا تھا آگے کھڑا کر دیا۔ محمد مصطفیٰ کے واسطے کیا کیا سعادت ہے، محمد مصطفیٰ کے واسطے کیا کیا سعادت ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، قیادت ہے، امامت ہے۔ حضور نے انبیاء کو نماز پڑھائی، حضور نے انبیاء کو نماز پڑھائی، حکم اللہ کا تھا۔ مصلی پہ کھڑا کس نے کیا؟ جبریل نے۔ جسے جبریل مصلی پہ کھڑا کرے اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی پہ نہیں آ
آ سکتا، سب صفوں میں کھڑے ہوتے. جسے جبریل نے کھڑا کیا وہی کھڑا ہوا باقی سب صفوں میں، اور جس صدیق کو محمد نے کھڑا کیا وہی کھڑا ہوا باقی سب صفوں میں، باقی سب صفوں میں، باقی سب صفوں میں. حضور نے اپنی زندگی میں کھڑا کیا، زندگی میں کھڑا کیا 17 نمازیں پڑھا، 17 نمازیں. اور پھر کبھی کبھی آپ چکر بھی لگاتے تھے، کبھی کبھی چکر بھی لگاتے تھے. ایک مرتبہ قدموں کی آہٹ پا کے صدیق پیچھے ہٹنے لگے. نبی نے اشارہ کیا اپنی جگہ پہ کھڑے رہو. پڑھانے نہیں آیا، پڑھتے ہوں کو دیکھنے آیا. تیرے پیچھے نماز پڑھنے سے کوئی انکاری تو نہیں ہے، تیری امامت کا کوئی منکر تو نہیں ہے، نماز پڑھائی. ایک نقطہ اور عرض کرنے لگا. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. ہم نے آپ کو 2 نعمتیں عطا فرمائی. ایک سبع مثانی مراد سورۃ الفاتحہ، نمبر 2 قرآن عظیم. اس میں سب کا اتفاق ہے کہ قرآن حضور کو عطا ہوا، پہلے نبیوں کو نہیں. اگرچہ اِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اس کا مضمون تو پہلی وحی میں ہو سکتا ہے، عقائد اور اصول پہلی وحی میں ہے، مگر جو لفظ کلام الہی ہے، قرآن کریم ہے، وہ حضور کی ذات گرامی کو عطا ہوا. اور فاتحہ قرآن کریم کا حصہ ہے. معلوم یہ ہوا سورۃ الفاتحہ حضور کی ذات گرامی کو عطا ہوئی. آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی، کسی رسول کو عطا نہیں ہوئی، کسی پیغمبر کو عطا نہیں ہوئی. حضور نماز پڑھا رہے ہیں، سارے انبیاء سب میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں. فاتحہ ان کو ملی نہیں، نماز سے پہلے پڑھائی اور سکھائی گئی بھی نہیں، لیکن پھر بھی حضور کے پیچھے سب نماز پڑھ رہے ہیں اور فاتحہ کے بغیر پڑھ رہے ہیں، اور سب کی ہو رہی ہے، سب کی ہو رہی ہے، سب کی ہو رہی ہے. وضاحت میں نہیں جاتا، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں اگر نبیوں کی ہو گئی تو حنفیوں کی بھی ہوگی. اگر نبیوں کی ہو گئی اس طرف آ جائے بار مت کھڑے ہو، اس طرف آ جائے بار ٹھنڈ ہے، اس طرف سے گیٹ کھول دیں ذرا بھائی. تو حضرات بار کھڑے ہیں اس طرف.